السلام علیکم. آئی ایم شیور آپ ان سب لوگوں کو سن چکے ہیں اور تیار ہیں کوئی دوبارہ کوئی اس طرح کے سیشن کے لیے جو کہ آپ کو انلائٹن کرے. بڑی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دس سیشن از گوئنگ ٹو بلو یور مائنڈ. یہ ہنسنے والا سیشن نہیں ہے. دس شوڈ کیپ یو تھنکنگ. کیونکہ پہلا سوال ہی جو آپ سے غلط کیا گیا ہے نا وہ ہے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ. کیا گیا نا. دس از این ایبسلیوٹ رانگ کوسچن اینڈ دیٹ ہیز شارٹنڈ آور ہورائزنس. تو بیٹا پہلا کوسچن یہاں سے پکڑو. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس وین یو گرو اولڈ؟ اور اسی وجہ سے نا ہمارے گولز چھوٹے ہیں اور جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کے گولز بڑے ہیں. ایک اور چیز, ایوری ٹائم آئی گو آن اسٹیج نا آئی گیٹ شیورز. لٹرلی آئی گیٹ شیورز. وائی؟ بیکاز یہ جو ٹائم مجھے خدا نے آپ سے بائے کر کے دیا ہے نا, اس کی بہت ویلیو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ایک سیکنڈ بھی اس میں ضائع کر دیا نا تو ون ڈے جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا نا تو وہ پوچھیں گے بیٹا وہ اتنی ساری بچیاں اتنے سارے فیوچر تمہارے ہاتھ میں دیے تھے, کیا کیا؟ بیکاز سورہ رحمان میں پوچھتے ہیں نا کہ جو کام انہوں نے کاشف سے لینا ہے وہ ان میں سے کسی سے نہیں لے سکتے, اور جو ان میں سے لینا ہے نا وہ کاشف سے نہیں لے سکتے وہ کام. دس از پرسنل برانڈنگ. یہاں سے شروع ہوتی ہے پرسنل برانڈنگ. قرآن آپ کو پہلے دن سے یونیک بات پہ بات کرتا ہے, اور جب آپ اس یونیکنیس کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کی وائبریشن چینج ہو جاتی ہے. جب آپ کی وائبریشن چینج ہوتی ہے نا تو ایک جیسے موبائل کا ٹاور ہے نا, اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کا ٹاور ہے, وہاں سے نا انرجی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. تو آپ کی جب وائبریشن چینج ہوتی ہے, آپ کی فریکوینسی چینج ہوتی ہے نا, تو آپ اس یونیورسل ٹاور سے جڑ جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ اس یونیورسل ٹاور سے جڑے ہوئے ہیں نا وہ ڈفرینس ڈال کے گئے ہیں دنیا میں. چاہے وہ قائد, اقبال, مدر ٹریزا, سر گنگا رام, it could be Steve Jobs, Einstein, all these people. They were the people who people used to call crazy people. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہوگا یار اس کی بات نہیں سمجھ آتی ہے. کہا جاتا ہے یہ جو کریزی لوگ ہوتے ہیں نا یہ دنیا بدلتے ہیں. سو اگر دنیا بدلنی ہے نا تو اپنی وہ کریزینس کو اٹھائیں اور وہی آپ کا پرسنل برانڈ بنے گا. یہ ایک سیکوینس ہے, یہ دنیا نے نا ریئلائز کیا ہے. پہلے کیا تھا؟ انڈسٹریلائزیشن ہوئی, پھر کوآپریشنز آئیں اور انہوں نے دنیا چینج کی, اور اب ہے پرسنل برانڈنگ کا دور. سو پرسنل برانڈ از لائک این آئیفل ٹاور. Eiffel Tower doesn't do anything, but all the industry کیا کرتی ہے؟ ساری انڈسٹری اس کے اراؤنڈ بلڈ ہوئی. تو اگر آپ نے اپنا پرسنل برانڈ بنا لیا تو پھر سارے بزنسز آپ کے اراؤنڈ بلڈ ہونے شروع ہو گئے. اور پرسنل برانڈ ہوتا کیا؟ there are two things. ایک ہے پرسنل, something which is very 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 close to us, جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. کوئی ایک چیز ہوگی, just mark this word, اپنے کہیں پاک کر لیں, effortlessness. آپ کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو effortlessly کرتے ہوں گے, وہیں سے آپ کا برانڈ شروع ہوگا. وہ effortlessness جو ہے نا وہ کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ اس effortlessness کی وجہ سے تنگ آتے ہوں گے. وہ بلیز کو اٹریکٹ کرتی ہے ایفرٹلیسنس.
کیوں؟ کیونکہ اس کی وائبریشن بہت اسٹرانگ ہے اور ہم اسے اپنی ویکنس سمجھ لیتے ہیں. لیکن وہ ہی جو آپ کا شیڈو سیلف ہے، شیڈو سیلف کا پتہ ہے نا، شیڈو سیلف جو ہے نا آپ کا، وہی آپ کا برانڈ بناتا ہے. سو اٹ از یور پیشن، سم تھنگ دیٹ یو لو پلس یور اسکل، سم تھنگ دیٹ یو آر گڈ ایٹ equals to your purpose. This is the formula. And then اگر ہم اس کے اور ڈیپر سینس میں جائیں گے تو آپ کی اسٹرینتھ اور آپ کا شیڈو سیلف جب آپ اس کو ملائیں گے تو آپ کا برانڈ بنے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری یونیکنیس ہے، وہ ہم اپنی ویکنیس سمجھتے ہیں اس کے ساتھ. جتنے بھی جب میں انٹرنیشنل سیشنز کرتا ہوں 1-on-1 ٹاپ سی ایوز کے ساتھ، آپ یقین کیجئے یہی مسئلے ہیں. چاہے وہ آپ کی ایج میں ہو، چاہے وہ 50s 60s میں جا کے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں، اور امریکہ میں ہوں چاہے یو کے میں ہوں. میں نے بھی ایک اور سیشن کیا ہے ایسٹ افریقہ میں، جو چھوٹا سا آئلینڈ ہے، وہاں کی سی میں ٹرین کر رہا ہوں. مسئلہ یہی ہے، یونیورسل گول کا نہیں پتا. پیسے آپ بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کا یونیورسل گول سیٹ نہیں ہے تو بیٹا پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور پیچھے کیا چھوڑنا، جب وہاں پہ 1-on-1 ہونی ہے نا، 1-on-1 اللہ میاں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہیں ان کو آپ کچھ لوگ ان کو یونیورسل انرجی کہتے ہیں، whatever you comfortable with. One day you're going to have a session with him, and for that day you got to set your goal high. This goal will make your brand. It is just very, very easy. Just follow your curiosity. Got my point? جو چیز انگیج کرتی ہے نا، لگ جاؤ اس کے پیچھے اینڈ گو کریزی. یہ پیڈل جو آپ کی ایکسیلیٹر ہے نا، اس کو دبانا ہے. سونے نہیں آئے ہم دنیا میں. سر ہمارے 8 گھنٹے سوؤں، میں جو اسٹریس اور کانفلکٹ کے جو کرتا ہوں سیشنز، سر میری نیند نہیں پوری ہوتی. اس کے لیے کچھ بتائیں. ہم سونے آئے ہیں دنیا میں. آپ سارے لوگ جو ہیں نا، آپ دنیا میں بہت چھوٹا ٹائم ہے بیٹا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی، آپ کا ملک اور یہ یونیورس پراؤڈ فیل کرے آپ پہ، تو آپ کو ایکسیلیٹر دبانا پڑے گا. کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے؟ سب لوگوں کی خواہش ہے کہ اس مرنے کے بعد نہیں، ان کے زندہ ہونے میں بھی آپ کا ایک نام ہو. تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز کرنی پڑے گی ابھی سے کہ آپ انرجی، لائٹ، نور ٹرانسمٹ کرنا شروع کریں. ہاں، میں نے نور کا ورڈ یوز کیا، نور. اللہ تعالیٰ کا نا نور، یہاں پہ ہارٹ شارٹ چھوڑ دیں، یہاں سینٹر میں نا انہوں نے گیجٹ لگا کے بھیجا. وہ ساری جتنے ٹاورز ہیں نا، ان کو کیچ کرتا ہے. اگر اس گیجٹ کو آپ مینٹین کر گئے نا پراپرلی، تو یہاں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ جائیں گے نا، لوگ پیچھے آپ کے لائنیں لگیں گے. اور وہ ہی آپ کی انرجی ہے. اور اگر آپ، میں ایک اور بات بنا دوں، یہ جتنے بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ گرلز کا نا ایک خاص ایک وہ چیز ہے، اس میں ہی انہیں رہنا ہے. جتنی سینسٹیوٹی آپ کے اندر ہے نا، بندوں میں نہیں. ایک خاص پرپس کے لیے آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے. میری بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے سی ای اوز فیمیلز ہیں. جتنی سینسبلی وہ دور کی بات کرتے ہیں، وہ میل سی ای اوز نہیں کرتے. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، صرف آپ بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں کہہ رہا. آپ میرے باقی لیکچر بھی سنو گے، میں یہی بات کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کا گول بڑا ہے.
اور جتنے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو ویکر ڈیزائن کیا گیا ہے، دس از ایبسولوٹ رانگ. آپ کو اسٹرانگر ڈیزائن کیا گیا ہے. جو آپ ایبزارب کر سکتے ہیں وہ بندہ نہیں کر سکتا ایبزارب. جو جتنی ڈیپتھ میں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، بندہ نہیں دیکھ سکتا. کچھ بھی کر لے، آپ آٹو پہ ٹیون ہے، آٹو پہ ٹیون ہے. تو یہ جو اتنی بڑی اسٹرینتھ سے آپ پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی میننگ ہوگا نا. وہ ایک خاتون ہی تھی نا جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی. دیر از اے میننگ بیہائنڈ اٹ. بندہ بھی تو ہو سکتا تھا، کیوں نہیں تھا بندہ؟ بیکاز انہوں نے جیسے ان کو امبریس کیا تھا نا، کوئی نہیں کر سکتا تھا. So this was, who was that? حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. What a companion she was. ان کے برانڈ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ A perfect companion. Perfect companion. Forget about the business thing. A perfect companion. اور وہاں سے یہ ساری فاؤنڈیشن لے ہوئی ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اگر حضرت خدیجہ کا رول نہیں ہوتا تو پتہ نہیں بات کہاں جاتی. ان کا رول تھا نا، تو وہ برانڈ انہوں نے سمجھا تھا کہ کیا ہے میرا برانڈ. تو پہلے دن انہوں نے برانڈ سمجھا، اور برانڈ ایوالو ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. پہلے ان کا برانڈ تھا ایز اے بزنس وومن، ایوالو ہوا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، شادی ہو گئی ان کی، اس کے بعد وہ ایک دن گئے سبرب میں، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا نا چھوٹا فیل ہوا ہے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی میں بالکل ہیلپ نہیں کر پایا، یا مجھے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا، دس از دا ٹرننگ پوائنٹ آف دیٹ برانڈ. انہوں نے کہا جائیں سارے مدینہ کے جو مین لوگ ہیں نا ان سب کو بلا کر لیں. چلے گئے. اب وہ سارے جب لوگ آ گئے نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ بینکس نہیں ہوتے تھے اس وقت، وہ جو سارے پیسے تھے نا، اتنی بڑی ڈھیری بن گئی تھی کہ اس کے پیچھے وہ چھپ گئے. اتنی بڑی ڈھیری تھی کیش. اور انہوں نے کہا کہ آج سے یہ سارے پیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اپنی ساری کیمپین اس سے رن کریں. یہ وہ برانڈ تھا جن کو جب سمجھ آئی کہ میرا رول ایوالو ہو رہا ہے، تو اب میں نے کیا کرنا. تو یہ یاد رکھیں کہ لیڈرشپ ایک طرح کی نہیں ہوتی. زندگی میں ہم اپنا رول پلے کرنے ہیں. زیادہ لڑائیاں پتہ ہے کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ کہ کس نے نمبر 1 آنا ہے، کہ ہر ایک بندے کو نمبر 1 آنا ہے. ایک ٹیم میں ہر بندے نے نمبر 1 آنا ہے. نو، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے. انہوں نے اپنا رول پلے کیا کہ اب میرا جو ہے رول پیچھے سے کھڑے ہونے والا ہے، سپورٹ کرنے والا رول ہے. سیم یہی والا رول کا جو کمبینیشن تھا وہ اقبال اور قائد کا تھا. یہ جاوید صاحب جو ان کے بیٹے تھے، جاوید اقبال، میں ایک فلم گا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب قائد اعظم ہمارے گھر آئے تو میں 12 سال کا 13 سال کا تھا. یہ بیٹا برانڈ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے بلایا مجھے، اقبال اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. تو جاوید صاحب کہتے ہیں میں تو قائد اعظم سامنے تھے تو میں نے تو ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا جو آپ کہہ دیں. تو اب قائد اعظم نے کہا کہ یار the boy doesn't speak. اب یہ دیکھیں اقبال کا رول. سب کو پتہ ہے کہ جو فلسافیکل ساری ڈیزائن، ساری تھاٹ، قائد اعظم کو لانا، لوگوں کے لیے چیزیں لکھنا، موٹیویٹ کرنا، پورا کانسیپٹ دینا. میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا یار میں ہی ہوں، میں نے بتانا ہے. انہوں نے کہا کہ the boy will not speak. You are the leader. You tell him what to do.
Look at the vision. Because انہیں پتا تھا کہ ڈیزائن چاہے میرا ہے لیکن اس وقت فتح کا جھنڈا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے ویژن ایک ٹیم پلیئر کا. تو ایز اے برانڈ آپ کو ٹیم پلیئر بننا ہے, نہ کہ میں مجھے جگہ نہیں ملی, میری وہ جگہ نہیں بنی, مجھے تو وہ جگہ نہیں دیتے, وہ تمہیں کیا ہے یار, میری تو بھی کوئی بات کرو. Not at all. This is an absolute wrong definition of a brand. A brand is something which is flexible. جو کہ دیکھے, اینالائز کرے سچویشن اور اس کے اکارڈنگلی اپنا رول پلے کرے. جب شیطان نے جو ان کو ورگلایا, اس نے اسی بات پہ ورگلایا کہ تیرا رول تو انفینٹ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہے ہیں اس درخت کے سے پاس جانے سے, تمہارا تو رول انفینٹ ہے. تو وہی بات ڈالی نا جو ابھی بھی ہمارے اندر ہے. سو یہ, اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری ایک خاص وہ یونیکنیس ہے, تو تمہیں اس کے ساتھ تم نے کیوں نہیں سنی پا. تو بیٹا جب یہ نیگیٹو وائب آئے گی نا, تو آپ کی پریپریشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے میچ میں کیچنگ پریکٹس نہیں کی ہوئی تو کیا ہوگا, کیچ تو ڈراپ ہوگا. آئیڈیاز تو آتے ہیں, اگر آپ کا پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہے تو آپ ڈراپ کریں گے کیچ. ہم سے ہر لوگ دیکھتے ہیں جب آپ پانی بوائل ہوتا ہے تو پتیلی کے اوپر سے لیٹ اٹھتی ہے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ اس سے جیٹ انجن بنایا جا سکتا ہے, جہاز بنایا جا سکتا ہے, لیکن رائٹ بردرز کو پتہ چل گیا تھا. دیٹ گیو دیم دی آئیڈیا. ہمیں کیوں نہیں آتا, بیکاز ہم پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہیں. سو اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پرسنل برانڈ, somebody who can lead the nation, then get yourself aware. And only prepared minds get the highest spot. So کتنے لوگوں کو اس وقت ہائیسٹ اسپاٹ کی خواہش ہے, مجھے بتائیں تو صحیح ذرا. وہ ایک چھوٹا سا ہاتھ ایسے ہے, وہ پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ ابھی ڈر رہے ہیں میرے خیال میں. ہائیسٹ اسپاٹ پہ جانا نا ایک بڑی دلیری کی بات ہے. ہائیسٹ اسپاٹ پہ وہی لوگ جاتے ہیں جن کا جگرا ہوتا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھو, اگر آج سوچا نا کہ آئی وانٹ بی ایٹ دا ٹاپ اور میں ایک اچھی چیز کرنا چاہتی ہوں, تو بیٹا یاد رکھو جو کہتے ہیں نا جی میں نیک بنوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, فرشتے آ جائیں گے. اٹ از دی اپوزٹ. جس دن آپ نے یہ سوچا نا کہ بڑا کام کرنا ہے تو تیاری پکڑ لو. پھر انڈیکیشن یہی ہونی ہے کہ آپ کو نا ہر بندہ نیچے گرانے کی کوشش کرے گا. دس از دا فرسٹ انڈیکیشن کہ آپ کا گول بڑا ہے. تو اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں نا, اس پرسنل برانڈ کے لیے, اس سوال کو حل کرنے کے لیے, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس, تو پھر اس کے لیے تیار ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جب بڑا پکڑ لیا تو اب میں, میری امی کو بھی مجھے سپورٹ کرنا ہے, میرے ابو کو بھی سپورٹ کرنا ہے, یہ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے, ان کی بیٹی تو اتنا بڑا کام کرنے والی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے. یہی بحث ہوتی ہے. امی آپ مطلب میری کیا, میرا بھائی نہیں سمجھ رہا میری بات, میں تو بہت آگے کی بات کر رہی ہوں. بیٹا ابھی تو بڑی بڑی لڑائیاں لڑنی ہیں, تو اگر بڑا بننا ہے تو اس بڑی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. جو سب سے بڑے برانڈ اسٹریٹجسٹ which was my mentor was Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He was the biggest brand strategist ever lived. جو بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرنے کے لیے, بیکاز آئی ایم فرام دی ایڈورٹائزنگ ورلڈ اینڈ آئی نو ہیمرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, یو نو برانڈ ریکال کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 4 بڑے برانڈز جو بنائے تھے ہمیں پتہ ہے